بات چلی ہے تو کہاں تک پہنچے گی؟ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کا اگلا راؤنڈ کل یعنی منگل کو ہوگا، لیکن اس دوران پی ٹی آئی کی طرف سے دھمکیوں کا سلسلہ جاری ہے تو حکومتی اتحاد کی طرف سے بھی بیان جاری کیے جا رہے ہیں۔ ایک طرف پی ٹی آئی کے رہنما اسد عمر کہتے ہیں کہ منگل کو مذاکرات کا آخری موقع ہوگا، جبکہ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کہتے ہیں کہ مذاکرات سے جتنی جلدی ہماری جان چھوٹ جائے تو بہتر ہے۔ فواد چودھری دھمکی دیتے ہیں کہ مذاکرات ناکام ہوئے تو لانگ مارچ کریں گے، جبکہ احسن اقبال کہتے ہیں کہ وہ بندوق کی نوک پر مذاکرات نہیں کر سکتے۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان پہلے ہی مذاکرات کا حصہ بننے سے انکار کر چکے ہیں اور انہوں نے خود کو اس سلسلے سے دور ہی رکھا ہے۔ خود عمران خان بھی اعلان کر چکے ہیں کہ حکومت 14 مئی سے پہلے اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کرتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مذاکرات ختم سمجھے۔ ذرائع کے مطابق حکومت اور پی ٹی آئی میں جاری مذاکرات دراصل عمران خان کے قریبی لوگوں کی سر توڑ کوششوں کے بعد شروع ہوئے ہیں۔ تحریک انصاف کے اندر ایسے افراد موجود ہیں جن کی رائے یہ ہے کہ عمران خان کی ہٹ دھرمی اور ضد کی سیاست پارٹی کے لیے راستے بند کرتی جا رہی ہے اور خاص طور پر صوبائی اسمبلیاں توڑنے سے پارٹی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے اور عمران خان مسلسل اسی روش پر چلتے جا رہے ہیں، لہٰذا ان لوگوں کی کوششوں سے مذاکرات کا آغاز ہوا، لیکن لگتا ہے کہ عمران خان ان کوششوں کو بھی کھڈے لائن لگانے پر تلے بیٹھے ہیں۔ دونوں فریقین کی طرف سے نیتوں کی کمی تو صاف ظاہر ہے اور یہ بھی خبریں ہیں کہ 14 مئی سے پہلے اسمبلیاں توڑنے کے مطالبے کو بھی ناقابل عمل قرار دے دیا گیا ہے۔ مذاکرات ناکام ہونے کی صورت میں پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشن باقی رہ جائیں گے؟ فواد چودھری اور عمران خان کا احتجاج اور لانگ مارچ کی دھمکی دے چکے ہیں، لیکن لانگ مارچ کا مدعا کیا ہوگا؟ پارٹی کی طرف سے یہ واضح نہیں کیا گیا اور نہ ہی یہ واضح ہے کہ عمران خان اپنی موجودہ سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر خود لانگ مارچ اور احتجاج کا حصہ بنیں گے یا ٹی وی کے ذریعے ہی خطاب کریں گے۔